کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اس کائنات کا مالک ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس بے رحمی سے موت کی آغوش میں کیوں دھکیل دیتا ہے؟ کیوں ایک ہنستا کھیلتا انسان اچانک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے؟ کیا یہ سب بے مقصد ہے یا اس موت کے پیچھے کوئی ایسی عظیم حکمت چھپی ہے جسے انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے؟ آج کی کہانی اس قدیم ترین سوال کے بارے میں ہے جو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ رب العزت سے کیا تھا۔ ایک ایسا جواب جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور جسے سن کر آپ کی زندگی اور موت کے بارے میں سوچ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ وادی سینا کی وہ خاموش شام جب کوہ طور کی چوٹیاں تجلیات الہی سے منور تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل تھا، آج ایک ایسے سوال کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لائے تھے جو رہتی دنیا تک ہر انسان کے دل میں کھسک بن کر چرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے کائنات کے پروردگار، تو انسانوں کو اتنی محبت سے پیدا کرتا ہے، انہیں عقل، دل اور احساسات کی نعمتیں دیتا ہے، پھر آخر انہیں موت کے حوالے کیوں کر دیتا ہے؟ یا اللہ، اس پیدا کرنے اور پھر مٹا دینے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے؟ آسمان سے ندا آئی، مگر وہ جواب نہیں تھا بلکہ ایک حکم تھا، اے موسیٰ، اگر تم اس راز کو پانا چاہتے ہو تو جاؤ اور زمین کے ایک ٹکڑے پر کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، مگر رب کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ علیہ السلام نے ایک بنجر زمین کا انتخاب کیا، اسے اپنے ہاتھوں سے ہموار کیا، بیج بوئے اور اسے پانی دینا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام بڑے شوق سے اس کھیتی کی نگہبانی کرتے رہے۔ جب زمین سے سبز کونپلیں پھوٹی تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ پودے جو کل تک مٹی کا حصہ تھے اب لہلا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دھوپ سے بچایا، کیڑوں سے محفوظ رکھا اور ان کی بڑھوتری کو دیکھ کر ویسے ہی خوش ہوتے رہے جیسے ایک خالق اپنی تخلیق کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو ان پودوں سے ایک قلبی تعلق محسوس ہونے لگا۔ مہینوں کی محنت رنگ لائی، وہ کھیتی اب سنہری ہو چکی تھی، اناج کے دانے پک کر تیار تھے اور ہوا کے جھونکوں سے وہ فصل ایک موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اب وقت آ گیا ہے، اس کھیتی کو کاٹ دو۔ آپ علیہ السلام نے درانتی اٹھائی اور پوری فصل کاٹ کر ڈھیر لگا دی۔ کھیتی کٹ چکی تھی مگر اب اصل کام باقی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فصل کو گہا، دانے الگ کیے اور بھوسا یعنی چھلکا الگ کیا۔ جب سنہری گندم کا ڈھیر ایک طرف لگ گیا اور خشک بھوسا دوسری طرف اڑنے لگا، تب کوہ طور پر دوبارہ وہی آواز گونجی، اے موسیٰ، تم نے اس کھیتی کو کیوں کاٹا؟ جس سے تمہیں اتنی محبت تھی اسے کیوں مٹا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، اس لیے کہ اب یہ پک کر تیار ہو چکی تھی، اس کے اندر اصل جوہر یعنی اناج چھپا ہوا تھا اور اس کے اوپر بھوسا تھا۔ اگر میں اسے نہ کاٹتا تو دانہ ضائع ہو جاتا اور بھوسا اسے گلا دیتا۔ دانہ زمین ہے اور بھوسا وہ خول ہے جس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ قیمتی اناج کو بیکار بھوسے سے الگ کر دیا جائے۔ تب اللہ رب العزت نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے جو اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، اے موسیٰ، بالکل یہی میرے انسانوں کو پیدا کرنے اور انہیں موت دینے کی حکمت ہے۔ انسان کا یہ جسم مٹی کا ایک خول ہے یعنی ایک بھوسا ہے، جبکہ اس کے اندر موجود روح وہ قیمتی دانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں انسانوں کو دنیا کی بھٹی میں آزماتا ہوں تاکہ ان کی روح نکھر جائے، پھر موت کے ذریعے میں پاک روحوں کو ناپاک روحوں سے ویسے ہی الگ کر دیتا ہوں جیسے تم نے دانے کو بھوسے سے الگ کیا۔ نیک روحیں وہ سنہری اناج ہیں جنہیں میں اپنی جنت کے گوداموں میں محفوظ کر لیتا ہوں، اور بری روحیں وہ بھوسا ہیں جو صرف آگ کے لائق ہیں۔ اگر موت نہ ہوتی تو نیکی اور بدی کبھی الگ نہ ہو پاتی اور انسانیت کا جوہر کبھی ظاہر نہ ہوتا۔ ناظرین، موت کوئی انجام نہیں ہے بلکہ یہ ایک چھاننی کا عمل ہے۔ یہ اس دانے کو آزاد کرنے کا نام ہے جو اس بھوسے کے جسم میں قید تھا۔ اللہ ہمیں پیدا اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال سے اپنی روح کو قیمتی بنائیں، اور موت ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ ہمارا صلہ ہمیں دے سکے۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنے بھوسے یعنی اپنے جسم کی سجاوٹ سے زیادہ اپنے دانے یعنی روح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آخر میں صرف وہی دانہ کام آئے گا جو صاف ستھرا اور وزنی ہوگا۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے آج سے پہلے موت کے بارے میں اس زاویے سے سوچا تھا
ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کے دل سے بھی موت کا خوف نکل جائے اور وہ آخرت کی تیاری کر سکے۔ ایسے ہی مزید پراسرار، بصیرت انگیز اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل گولڈن وائس سٹوری کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم اور آپ حکمت کی اس راہ پر ساتھ ساتھ چل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔